عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. آج کا حلقہ کشف المحجوب. دراصل یہ کتاب 1000 سال پہلے لکھی گئی. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی قصیدہ، فرمایا کہ 70 طواف اس کتاب کو لے کر 70 طواف کیے، اور ہر طواف پہ اللہ پاک جل شانہ سے، ہر طواف پہ اللہ جل شانہ سے اس کی قبولیت مانگی اور اس کی مقبولیت مانگی، اس کی قبولیت مانگی، اس کی مقبولیت مانگی، اس کی قبولیت مانگی، اور اللہ پاک جل شانہ نے اس کو قبول فرمایا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ کی رضا کے لیے کر کے اللہ سے ان کی قبولیت مانگی جائے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت اور مقبولیت بھی ہوتی ہے، محبوبیت بھی ہوتی ہے، اور وہ چیز پھر انسانیت کی خیر کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح یہ کتاب کشف المحجوب، یہ بھی اسی میں سے ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے. آج صدیاں ہو گئیں، صدیاں ہو گئیں، اور صدیوں سے انسانیت کی خیر کا یہ ذریعہ بنی. آج کے سبق میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف تبع تابعین میں سے ہیں، اپنے زمانے کے بڑے امام، شان بہت بڑی، حقائق کے بیان کرنے میں بیان شافی اور بہت ہی روح پرور، تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے زندگی کی نہایت پرمسرت اور خوشگوار گزاری. ابن عطاد شبلی، حسین بن منصور حلاج، اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کو آپ نے پایا، اور مکہ مکرمہ میں یعقوب نہر جوری کی صحبت بھی اختیار کی. بہت اچھے اور پاکیزہ سفر کیے. آپ بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ نے اپنی ذات کی طرف توفیق مرحمت فرمائی، دنیا سے اعراض کیا. آپ فرماتے ہیں توحید طبیعت سے اعراض کرنا ہے. تمام طبیعتیں اللہ کی نعمتوں سے محجوب اور اندھی ہوتی ہیں. جب تک طبیعت سے روگردانی نہ ہو، حق کی طرف توجہ ہو سکتی ہے. طبیعت کی پیروی کرنے والا توحید کی حقیقت سے حجاب میں ہوتا ہے، اور جب تو نے طبیعت کی خرابی کو دیکھ لیا تو توحید کی حقیقت کو پا لیا. طبیعت، دو چیزیں ہیں آج کے سبق میں جو ہم پڑھ رہے ہیں. ایک طبیعت ہے، ایک شریعت ہے. طبیعت کسی فقیر کی صحبت میں کیوں بلایا جاتا ہے؟ اور آپ کو علم ہے کہ یہ کشف المحجوب صبح کیوں رکھا ہے؟ جب انسان کھانا کھاتا ہے، چاہے رات جتنا بھی سویا ہوا ہو، تو اس وقت اس کے سونے کی تمنا ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون طبیعت کو توڑتا ہے، ٹیک کو ہٹاتا ہے، سونے کی حیثیت کو ختم کرتا ہے. طبیعت، ایک طبیعت ہے کسی فقیر کی صحبت میں، جیسے آپ تشریف لائے، یہاں طبیعتیں ٹوٹتی ہیں، طبیعتیں ٹوٹتی. میرا تو مزاج اس چائے کے پینے کا ہے. میں نے ایک دفعہ کوئٹہ سے لاہور تک کا سفر ٹرین پہ کیا. ہر اسٹیشن پہ جہاں کچھ دیر ٹرین کھڑی ہوتی تھی، چائے والے آتے تھے تو وہ چائے لاتا تھا، چائے کے لیے کہتا تھا، اور زیادہ منگواتا تھا بندہ. چائے 3-4 کپ کہتا تھا گرم لائیں. اگر وہ ابلتی ہوئی چائے نہیں لاتا تھا تو واپس کر دیتا تھا. ایسی چائے جو زبان پہ چھالے ڈال دے.
اور انگلی ڈبائیں تو انگلی بھی چھالوں سے بھر جائے، وہ چائے پیتا تھا اور ایسے پیالی میں ڈالتا تھا اور 3-4 کپ ایسے فوراً پی جاتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئٹہ سے کوئی 35 گھنٹوں کا سفر کیا، اندازہ اس سے بھی زیادہ، اور میں اس کا یہ عمل دیکھتا رہا۔ کہا کہ میں تو روٹی اس مزاج کی، میری رہائش اس مزاج کی، کوئی کہے لائٹ بند کر دیں میں روشنی میں سوتا ہوں، کوئی کہے میں تو اندھیرے میں سوتا ہوں۔ جب طبیعتیں ٹوٹیں گی ان طبیعتوں کے ٹوٹنے پہ اس کی کریمی، اس کا قرب، اس کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا، دیدار کیا، یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں اور دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا بایزید جتنا تیرا دل ٹوٹے گا اتنا تیرا دل آئینہ بنے گا، اور جتنا تیرا دل آئینہ بنے گا اتنا آئینے میں تو آنکھوں سے مجھے دیکھے گا، مجھے دیکھے گا۔ جو طبیعتوں کو لے کر چلتا ہے وہ دنیا میں بھی نہیں چل سکتا، روحانیت میں بھی نہیں چل سکتا، دنیا میں بھی نہیں چل سکتا۔ میرا ایک جگہ جانا ہوا تو کچھ لوگ اکٹھے کمرے میں رہ رہے تھے، جیسے 3-4 بندوں نے کمرہ لیا ہوا ہے۔ پرانی بات ہے، گوال منڈی میں، لاہور میں۔ تو بندے باہر چھوڑنے آئے تو کہنے لگے یہ بندہ جو ہمارے ساتھ ہے اس نے سب کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، یہ ہر بندے پہ اپنی طبیعت کو مسلط کرتا ہے۔ میرے جی میں ہے ایسا کھانا ہو، ایسا پینا ہو، ایسا سونا ہو، ایسے اٹھنا ہو، کہ ہم تھک گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نکال دیں یا خود نکل جائے۔ جو اپنی طبیعت کو لے کے چلتا ہے وہ تو دنیا میں بھی نہیں چل سکتا، روحانیت میں کیسے چلے گا؟ آپ حضرات روحانی سفر میں ہیں، اپنی طبیعتوں کو توڑ کے یہاں آئے ہیں، اور طبیعتوں کے ٹوٹنے پہ سعادت سمجھتے ہیں، اور صرف یہاں نہیں، تسبیح خانے میں، دنیا کے کسی کونے میں طبیعتوں کے ٹوٹنے پہ جو بندہ زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے وہی شریعت اور روحانیت کے سفر میں کامیاب ہوتا ہے، روحانیت کے سفر میں وہی کامیاب ہوتا ہے، روحانیت کے سفر میں۔ ایک درویش تھے، فجر سے پہلے اپنے خدام کو اٹھاتے تھے اور ذکر شروع کرتے تھے، اور پھر خاموش بیٹھ کے دیکھتے تھے، کوئی ٹیک تلاش کرتا تھا، کوئی گوٹ مارتا تھا، ایسے دونوں بازو کر کے دونوں ٹانگیں، یہ ایک سونے کا انداز ہے، کوئی اونگتا تھا، آپ چپ کر کے دیکھتے رہتے تھے، 40 دن اپنے پاس رکھتے تھے۔ کتنے دن؟ ان کے ساتھ 40 دن بندہ رہتا تھا، آپ ادھر ہو جائیں، ان کے ساتھ 40 دن بندہ رہتا تھا، 40 دن۔ 40 دن کے بعد کیا کرتے تھے؟ ہر بندے کی پیشانی پہ ہاتھ مارتے تھے، ایسے ایسے پیشانی پہ ہاتھ مارتے، ہاتھ مار کے نا ایسے سونگتے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ مار کے ایسے سونگتے تھے، اور بندوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر۔ ایک حصے کو کہتے تھے تم گھر چلے جاؤ، تمہاری تکمیل ہو گئی ہے، تم کامل ہو گئے ہو، تم روحانی سفر میں کامیاب ہو گئے ہو، تمہاری
تمہاری تکمیل ہو گئی ہے. اصل تکمیل ہو گئی ہے نا. تمہاری تکمیل ہو گئی ہے. تم کامیاب ہو گئے. تم گھر جاؤ. اور جو اپنی طبیعت سے چلتے تھے ان سے کہتے تھے تمہاری تکمیل ہو گئی ہے, تم کامیاب ہو جاؤ. جاؤ ساری زندگی اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارو. اور وہ ناکام ہو جاتے تھے. فرماتے تھے ہم نے تم سے زندگی میں صرف 40 دن لیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام طور پہ 40 دن گئے. سینا پہاڑ کا نام, غور سے سنیے گا, چوٹی کا نام طور, سینا پہاڑ کا نام. فرماتے تھے کہ میں نے تم سے 40 دن لیے ہیں, اور 40 دن میں طبیعتوں کو اگر توڑنا نہ آیا تو 40 سال یا 400 سال زندگی ہو, پھر کبھی طبیعتوں کو توڑنا نہیں آئے گا. اور فرماتے تھے جو طبیعتوں کو توڑتا ہے جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کرتی ہیں. جو یہاں کی نعمتوں سے منہ موڑتا ہے جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کرتے ہیں. جو کہتا ہے یہاں بھی میری طبیعت کا ایک پل نہ ٹوٹے اور جنت میں بھی ساری نعمتیں مجھے ملیں, یہاں بھی میں اپنی مزاج اور طبیعت سے رہوں. آج کے کشف المحجوب کے حلقے میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں زندگی کا یہ سبق دیا ہے کہ اگر روحانیت کا سفر جاری رکھنا ہے, روح کے سفر میں آگے بڑھنا ہے, تو اپنی طبیعت کو توڑنا ہوگا. قدم قدم میں جو مزاج اور طبیعت میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں, اس مزاج اور طبیعت کے اندر توڑ کے اپنی زندگی کے سفر کو. آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے کھڑکی کھول دو ہوا آئے گی, کوئی کہتا ہے نہ کھولو مٹی آئے گی. کوئی ہر مزاج کا بندہ ہوتا ہے, تو پھر کیا کرتا ہے بندہ الجھتا نہیں ہے. میں نے ایک سفر کیا, ایک بندہ بار بار کھڑکی کھول دیتا تھا. آپ یہاں سے جائیں تو جنوبی پنجاب اور سندھ سے مٹی شروع ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مٹی آتی ہے, وہ کہتا ہے میرا دم گھٹتا ہے. سب مٹی آ رہی تھی. اگر کھڑکی بند کرتے تھے تو لڑائی ہوتی تھی. سب نے مشورہ کیا اس کو اس کے حال پہ چھوڑے, لڑائی نہ کرے. یہ ہے, اس نے طبیعت نہیں چھوڑی, آپ نے طبیعت چھوڑ دی. اس نے طبیعت نہیں توڑی, آپ نے توڑ دی. سفر اس کا بھی طے ہوا, سفر آپ کا بھی طے ہوا. آپ کا سفر وہ طے ہوا جس سے زندگی میں آپ کامیاب ہوئے, اس کا فرض زندگی میں ناکام سفر طے ہوا. یہ ایک سفر ہے زندگی کا. کیوں کہتے ہیں کہ جس کو ملا ہے کسی فقیر کی صحبت سے ملا ہے, کسی فقیر کی مجالست سے ملا ہے, کسی فقیر کے ساتھ بیٹھنے سے ملا ہے, کسی فقیر کی ہم نشینی سے ملا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ فقیر کیا کرتا ہے, اس کو بلاتا ہے, کہہ رہا تیرا یہ وظیفہ ہے تو یہ کر, تیرا یہ وظیفہ ہے تو یہ کر, اور تیری یہ تسبیح ہے وظیفہ ہے اس نیت سے کر, اس توجہ سے کر. تیری یہ تسبیح وظیفہ ہے تو اس نیت سے کر, اس توجہ سے کر. پھر اس کے بعد پرکھتا ہے, اس نے وظیفہ کیا, کہتے میں نے اس نیت سے کیا, کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی مل رہا؟ اگر نتیجہ مل رہا تو یہ طبیعت کو توڑ کے روحانی سفر طے کر رہا. اگر نتیجہ نہیں مل رہا تو پھر صرف وظیفے کی گردان کر رہا ہے. کیوں؟ وظیفہ نتیجہ اس وقت دیتا ہے, وظیفہ ریزلٹ اس وقت دیتا ہے جب بندہ گم ہو جائے, فنا ہو جائے. اور جب بندہ گم ہوتا ہے اور فنا ہوتا ہے, اللہ پاک اوپر سے فیصلے اس کے گمان کے مطابق کر دیتے ہیں, اس کے گمان کے مطابق کر دیتے ہیں.
गुमान के मुताबिक करते थे। ये सोहबत की बरकत है। और जिसको कोई फकीर खसूसी चुन के कहे तेरा ये वजीफा है और इस मकसद के लिए कर, वो दुनिया का खुशकिस्मत है कि मैं नजरों में आ गया हूं, तवज्जो में आ गया हूं, ध्यान में आ गया हूं। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती। मैं नजरों में आ गया, मैं तवज्जो में आ गया हूं, मैं ध्यान में आ गया हूं। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती। ये रूहानियत का सफर जो तय होता है अपने आप को किसी के हवाले कर देने से तय होता है। अपने आप को किसी के हवाले कर देने से तय होता है। याद रखिएगा, जो ऊंची परवास करते हैं उनको उनको कहा जाए कि हर चीज हमारे साथ हो। जहाज में सफर करने वाले की तलाशियां होती हैं, हम ये चीज साथ नहीं ले जाने देंगे। उसने कहा ये तो मेरी जरूरत है, तो कहा आप सफर नहीं कर सकते। ये चीज आपके साथ जहाज में नहीं जाएगी, ये चीज नहीं जाएगी, ये चीज नहीं जाएगी। आप इन चीजों को बाहर छोड़ दें, फिर आप जहाज में सफर कर सकते हैं कैबिन में। ऊंची परवास करने वाले में मानने का जज्बा होता है। किसका जज्बा? मानने का जज्बा। स्कैनर जो है कहते हैं जूते भी स्कैन करो, उतारो जूते, जूते मशीन से गुजरे, कोट उतारो, मशीन से गुजरे, बेल्टें पैंटों की उतरवाते हैं, मशीन से गुजरे, जेब का सामान मोबाइल मशीन से गुजरे। बड़ी प्रवास करने वालों को कहा जाता है मानने का जज्बा बना, मुकाबले का जज्बा ना बना। जी मेरे बच्चे से बदतमीजी हुई थी, झगड़े की इंतहा कर दी, सारा माहौल खराब कर दिया, और हर बंदे से झगड़ा, हर बंदे से लड़ाई और हर बंदे से उलझना। वो जिंदगी का सफर तय नहीं करते, वो ऊंची परवाजें नहीं चढ़ सकते। ट्रेन में लंबी चौड़ी तलाशियां नहीं होती, बस में नहीं होती, गधा रेडी में वैसे तलाशी नहीं होती। होती है? नहीं होती तलाशी। गधा रेडी में क्या तलाशी होती? उसकी परवाज उसके मुताबिक होती है। जितनी बड़ी परवाज करनी है उतनी बड़े मिजाज को तोड़ने वाली बातें होंगी। मिजाज को, मैं सफर करता रहता हूं तो लोग कुत्ते और बिल्लियां जहाजों में सफर कराते हैं, उनके बाकायदा कागजात बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उनका पिंजरा होता है, उसमें वो कुत्ते और बिल्लियां, उनकी सीट होती है, उनका निजाम होता है। और वो कहते कुत्ता मेरी गोद में होता है, उन्हें कहा नहीं अब गोद में नहीं होगा, इसके लिए पिंजरा बनवाना होगा। मैंने देखा कि कुत्ता जब आता है उसको उठा उठा के गोद से चूमते हैं, करते हैं। क्यों इतनी देर उसको दूर रहा? कहते हैं तेरी सारी मोहब्बतें एक तरफ, अगर ऊंची परवाज करनी है तो अब हमारे हुक्म के मुताबिक चलना होगा। है या नहीं? अगर ऊंची परवाज करनी है हमारे हुक्म के मुताबिक चलना होगा। आज के कश्फुल माजूब के हल्के में हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात फरमाई है कि तबीयतों को तोड़ने से रूहानियत का सफर तय होता है। तबीयतों को तोड़ने से रूहानियत का सफर तय होता है। इंसान तबीयतों को ही ना तोड़े और रूहानियत का सफर भी तय ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं। ये उस वक्त मुमकिन है जब तबीयतें टूटेंगी तो रूहानियत का सफर तय उस वक्त होगा। इंसान अपने मिजाज से चले, अपनी तबीयत से चले। एक सफर था, चाचा गुलाम अली पहलवान इंग्लैंड जाना था। उसने कहा चाचा धोती उतार दे, शलवार पहन। कहे सारी उम्र मैंने धोती पहनी है, मैं तो शलवार नहीं पहनता। शलवार पहनूंगा तो हाजत के लिए बैठूंगा कैसे? हमारे यहां हज में एक हाजी साहब थे, वो पहले शलवार उतारते थे फिर बैतुल खला जाते थे। चोला बड़ा था, सतर जाहिर तो नहीं होता था, लेकिन शलवार उतार के बाहर रख जाते थे। ये जिंदगी का सफर तबीयतों के तोड़ने पे,
طبیعتوں کے ٹوٹنے پہ یہ سفر طے ہوتا ہے۔ اگر انسان اس سفر کو کرنا چاہتا ہے تو کسی اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر دے، پھر اس میں خیر بھی ہوتی ہے، پھر اس میں برکت بھی ہوتی ہے، پھر اس میں عطا بھی ہوتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا وردی کی بالوں کی کٹنگ اور ہوتی ہے، انہیں کہ جی فوجی کٹ ہے، جو وردی ہوتی ہے اس میں کس انداز کے بال رکھے جائیں، کس انداز کا لباس پہنا جائے۔ کوئی دنیا کی وردی ہو اور بندہ اپنے مزاج سے بال رکھے، اپنی طبیعت سے لباس پہنے، ہر وردی ننگے سر نہیں ہے، ہر وردی ننگے سر نہیں۔ اپنی طبیعتوں کو توڑنے سے ہی ترقیاں ملتی ہیں، طبیعتوں کو توڑنے سے ہی کامیابیاں ملتی ہیں، طبیعتوں کے ٹوٹنے بھی وجود میں خیر کھلتی ہے، خیر کھلتی ہے، عافیتیں راحتیں آتی ہیں۔ انسان، اللہ پاک نے انسان کو جو مزاج دیا ہے اس میں یہی مزاج ہے۔ ہمارے جسم میں 70% مزاج اور 30% سخت ہے، ہڈیاں ہیں، 70% لیکوڈ ہے، گوشت، جگر، پٹھے، یہ میدا، یہ پھیپھڑے، یہ چیزیں اللہ نے دی اس لیے ہے کہ اگر سارا اللہ جسم ہڈیوں کا بنا دیتا تو ہڈی سخت ہوتی ہے، باقی جسم نرم ہے، نرم چیز کو جیسے ہی موڑے مڑ جاتی ہے بولے یا نہیں بول رہے ہے؟ کسی نے پوچھا ولایت کب ملتی ہے؟ کہا شب جمعہ میں فجر کے بعد۔ شب جمعہ، کبھی بھی شب جمعہ ہو ولایت وہاں ملتی ہے۔ اور پوچھا اور کب؟ کہا فجر کے بعد۔ یاد رکھنا اکثر فجر کے بعد میں نے لوگوں کو سوتے دیکھا ہے، چوکنے نہیں بیٹھتے، یا پھر آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور اندر سب سو رہا ہوتا ہے اور وہ ولایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ راز آج آپ کو سمجھ آ جائے، خواتین کو بھی آپ کو بھی، کتنی خواتین ایسی ہیں ان کو ٹیک سے ہٹایا جائے تو لڑنے پہ آ جاتی ہیں اور فجر کے بعد سو جاتی ہیں۔ جس وقت تقسیم کا وقت ہے، یہ بانٹنے کا وقت ہے، رزق اسی وقت تقسیم ہوتا ہے، بخت اسی وقت تقسیم ہوتا ہے، تخت اسی وقت تقسیم ہوتا ہے، نصیب اسی وقت تقسیم ہوتا ہے، روح روحانیت اسی وقت تقسیم ہوتی ہے، اور کائنات کے نظام کی تقسیم بھی اسی وقت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ سوچیں، یہ وقت ایسا ہے جس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ فکر مند کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت وہ وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی، کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ آج کا سبق میرے آپ کے لیے زندگی کا اہم سبق ہے اور بہت اہم سبق ہے۔ اس اہم سبق میں جتنا کامیابی اگر چاہتے ہیں تو اتنا اپنے آپ کو فکر مند کر کے چلنا ہوگا۔ سارا دن جتنی بھی اجتماعی ایام کی اجتماعی عمل ہوتے ہیں وہ فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، ان سب میں اپنے آپ کو چوکنا کر کے بیٹھنا۔ یہ وقت کے تقسیم کا وقت فجر سے شروع ہوتا ہے، فجر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت کے لینے والا بنائے، وقت سے جھولیاں بھرنے والا بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ جس وقت وقت کی تقسیم ہو اور خدا نہ خواستہ ہم سو رہے ہیں۔ میرے حضرت نے مجھے
اتحیات بیٹھنے کی مشق کریں. ایک وقت تھا کہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں اتحیات بیٹھتا تھا، ایک ہی اتحیات میں، اور اتحیات میں 90% نیند نہیں آتی، 90% سے زیادہ اونگ نیند نہیں آتی. جتنی اپنے آپ کو راحت کے انداز میں بٹھاتے جائیں گے، جتنا اپنے آپ کو راحت کے انداز میں بٹھاتے جائیں گے، اتنا نیند کی طلب بڑھتی جائے گی. میں ایک عجیب بات بتاؤں. ایک درویش تھے جو دیکھتے تھے نا کہ جب بندہ کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے پھر بلاتے تھے آ رہی ہے، پھر کسی درخت کے پیچھے ہاتھ کر کے باندھ دیتے تھے، کہتے کر ذکر کر، اور روتا تھا، اور پھر وہ ذکر کرتا تھا. کہتا پیشاب آیا کر یہی کر دے، زبان تو پاک ہے نا. ہر بندہ اس مجاہدے کے قبول کے قابل نہیں ہے، لیکن جو یہ مجاہدے کر جاتے تھے نکل جاتے تھے، کامیاب ہو جاتے تھے. ایک دفعہ ایک بادشاہ آیا کہ میرے اوپر، ایک ظالم بادشاہ نے میرے ملک پہ حملہ کر دیا، دعا فرمائے اس کو بلاؤ جس کو باندھا تھا ہم نے. صبح سے شام تک بندھا رہتا تھا، پیشاب پخانہ کر رہا ہے. پورا 40 دن ایسے کہ شام کو چھوڑ دیتے تھے، اور میں دعا کر، اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور رونا شروع کر دیا. اللہ نے ان کو فتح دے دی. پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا طبیعتوں کے ٹوٹنے اور مجاہدے پہ اس نے اللہ کے نام کی توجہ پا لی ہے، اب ہاتھ اٹھاتے اللہ کر دیتا ہے. تو اپنے مزاجوں میں، ہم اپنی طبیعتوں میں فیصلے کریں. میں بھی آپ سے زیادہ محتاج ہوں، اور جس کو جو وظیفہ تسبیح روحانی ٹارگٹ دیا ہے اس کو فیصلہ کن انداز سے کرے. کس انداز سے؟ فیصلہ کن انداز سے کرے. اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول کرے، اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے. بندش تو لاہوتی عمل ہے، زندگی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے، ناکامیوں میں جکڑی ہوئی ہے، حالات کی سختی تلخیوں میں جکڑی ہوئی ہے. بندش تو لاہوتی عمل ہے، ہاتھوں میں ہاتھ، انگلیوں میں انگلیاں، اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ ایسے زنجیریں ہیں جو ٹوٹ نہیں رہی. رزق، صحت، روحانیت، زندگی کا کوئی مسئلہ ہے اللہ، میری زندگی انہی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے. اب میں بے بس ہو گیا ہوں. بے بس ہونے کے بعد میں تجھے پکار رہا ہوں، کیونکہ میرا آخری سہارا تو ہے، اور میں تجھے پکار کے فریاد کر کے اپنے مسائل حل کروانا چاہتا ہوں. اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم کافا، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد. اللہ اس میں ذات کا ذکر ہوگا پورے جذبے دل کی گہرائیوں سے، پورے درد کی کیفیتوں سے، اور پوری کیفیتوں جذبوں کے ساتھ. پھر مراقبہ اور دعا ہوگا. آج شام کے لیے ایک اعلان سن لیجیے، ایک اعلان سن لیں.
آپ حضرات جتنے بھی آئے ہیں مستورات اور مرد، آپ حضرات اپنی زندگی کے مسائل لائیں، مشکلات لائیں، کسی کی قرضے، کسی کی بیماریاں، کسی کی صحت، کسی کا جادو جنات، کسی کی نظر بد، کسی کے حالات، کسی کے واقعات، کسی کا سختیاں، کسی کی کڑواہٹ، مسائل لائیں۔ اور ایک چیز اکثر مطالبہ رہا ہے، حضرت آپ اپنی موجودگی میں بیٹھ کے ہمیں ذکر کروائیں، کوئی وظیفہ کروائیں، ہم آپ کے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے تسبیح پڑھیں۔ ایک مطالبہ بہت پرانا رہا، فیصلہ یہ کیا ہے ہفتے میں 2 دن ہم سوال و جواب کی نشست کریں، اور باقی دن میں خود بھی حاضر ہوں، ہم بیٹھ کے ذکر کریں۔ مثلا کوئی دن ایسا ہو یا مسبب الاسباب کٹھے بیٹھ کے پڑھیں، دوسرا دن ہو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہو، جس کی 12 تسبیحوں سے فیصلے ہوتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں۔ کیا رائے ہے؟ اگلا دن ایسا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح ہم اکٹھا بیٹھ کے پڑھیں، حتیٰ کہ یہاں تک جو 12 نفل کا عمل ہے ہم نفل ادا کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ادا کروں، 11 اور 12 کی درمیانی رات میں بھی آپ کے ساتھ ادا کروں، اور پھر بیٹھ کے اکٹھی دعا مانگیں۔ آج سے انشاءاللہ کیا خیال ہے؟ یہ ترتیب ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، یہ ترتیب ہو۔ آج سے انشاءاللہ ہفتے میں 2 دن سوال و جواب کی نشست ہو، باقی ہم بیٹھ کے پوری یکسوئی، پوری توجہ، پورے دھیان سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں توجہات چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نگاہ دعا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سرپرستی، اپنی توجہ میں آپ ذکر تسبیح کرائیں۔ یہ آپ سب کی انشاءاللہ تمنا پوری ہوگی، اور میں خود اس پہ سب سے زیادہ محتاج ہوں، سب سے زیادہ محتاج ہوں۔